کیا ایمان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ جنگل کے سب سے خوفناک جانور کو بھی ایک محافظ بنا دے؟ آئیے آج ہم حضرت فاطمہ اور شیر کی اس مشہور حکایت کو سمجھتے ہیں جو نسل در نسل سنائی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ ایمان، ہمت اور اللہ پر توکل کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تصور کیجئے مدینہ کی ایک رات کا، ہر طرف گہرا سکون ہے، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اور پھر دور پہاڑوں سے ایک شیر کی دہاڑ گونجتی ہے جو اس رات کچھ زیادہ ہی گہری لگتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر اگلی صبح ایک ایسی بات ہوتی ہے جو اس کہانی کو ایک نیا موڑ دے دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگلی صبح حضرت فاطمہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتی ہیں۔ وہاں وہ دروازے کے باہر سے سنتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ایک بیوہ عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک شہید کی بیوی تھی، شہر کے بالکل آخر میں ایک خطرناک جنگل کے پار رہتی تھی اور 2 دن سے بھوکی تھی۔ جب صحابہ اس جنگل کے درندوں کے خطرے کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر نیک نیتی سے نکلتا ہے، اللہ کی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ بس یہی الفاظ حضرت فاطمہ کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو خالص ایمان اور بے مثال ہمت کی نشانی تھا۔ وہ وہاں سے کچھ کہے بغیر بالکل خاموشی سے اپنے گھر واپس آتی ہیں، فوراً 2 روٹیاں تیار کرتی ہیں، کچھ کھجوریں لیتی ہیں اور اس بیوہ کی مدد کے لیے اس خطرناک راستے پر اکیلے ہی نکل پڑتی ہیں۔ راستے میں جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں روک کر کہتی ہیں کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب سنیے۔ وہ پورے یقین سے کہتی ہیں کہ جب نیت خالص ہو تو حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ ایک طرف دنیاوی احتیاط تھی اور دوسری طرف کامل روحانی یقین۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آ جاتی ہے جہاں حضرت فاطمہ کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ سنسان راستے پر جنگل کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ اچانک انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہیں تو ایک شیر خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس لمحے ان کے چہرے پر خوف کا ذرہ سا بھی نشان نہیں تھا۔ ڈرنے یا گھبرانے کے بجائے وہ بڑے پرسکون اور پراعتماد لہجے میں اس شیر سے بات کرتی ہیں۔ وہ اسے اللہ کی مخلوق کہہ کر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے نیک کام میں رکاوٹ مت بنو، بلکہ ہو سکے تو میری حفاظت کرو۔ اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ شیر انسانی زبان میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خاتون جنت، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں بلکہ آپ کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ کے اس ایک نیک عمل نے نہ صرف ایک بھوکی کی مدد کی بلکہ اس کے اثرات بہت دور تک پھیل گئے۔ ذرا دیکھیے کہ ایک ہمدردی کے قدم سے کیا کچھ بدل گیا۔ اس بیوہ کی بھوک مٹ گئی، ایک صحابی کا ایمان اور پختہ ہو گیا، ایک چرواہے کو ہدایت کا راستہ نظر آیا، اور یہاں تک کہ ایک جنگلی جانور بھی اس نیکی کا حصہ بن گیا۔ اس چرواہے کی کہانی تو اور بھی دلچسپ ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ شیر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا کہتا ہے۔ وہ بھاگ کر مدینہ پہنچتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شیر نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کی سب بھیڑیں محفوظ تھیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں عقیدت اور ایمان کی گہرائی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پورا واقعہ پہنچا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ فاطمہ اللہ کی ایک محبوب بندی ہے، اور پھر آپ نے اس بات کو ایک آفاقی اصول بنا دیا کہ جو بھی سچائی اور حق کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پھر اس شاندار کہانی کا اصل پیغام کیا ہے، اور آج کے دور میں ہمیں اسے کس طرح سمجھنا چاہیے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، یہ ایک حکایت ہے، یعنی اس کا مقصد کوئی تاریخی سند پیش کرنا نہیں، بلکہ اس کے روحانی اور اخلاقی پیغام کے ذریعے ہمارے ایمان کو تازہ کرنا اور اسے مضبوط بنانا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ جب ایمان کامل اور غیر متزلزل ہو تو کیا وہ چیزیں جن سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہی ہماری سب سے بڑی محافظ بن سکتی ہیں؟ شاید یہی سوال اس پوری داستان کی روح ہے۔